الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلد کیا کرو۔ تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کر رہے ہو یا سرکش کر دینے والی مالداری کا، فاسد کر دینے والی بیماری کا، یا سٹھا دینے والے بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا، پس وہ ایک بدترین غائب چیز ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، پس وہ دہشت ناک اور کڑوی ہے۔ ترمذی حدیث میں ہے۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ یہ 7 اعمال وہ ہیں جو اعمال صالح سے انسان کو روکتے ہیں، اس لیے ترغیب دی جا رہی ہے ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کام کر لیں، ورنہ افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ایک آدمی فکر میں ہے کہ وہ فکر پر صبر و استقامت کی راہ اختیار کرتے ہوئے نیک اعمال میں لگا رہے، مالداری کا انتظار نہ کرے، کیونکہ مالداری عموماً آدمی کو اللہ سے دور ہی کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا فکر کا انتظار ہے جو خدا کو بھلا دینے والا ہے؟ اس جملے میں امیر آدمی کو ترغیب ہے کہ وہ اپنی امیری میں اللہ کو نیک اعمال کے ذریعے چاہے، ورنہ کبھی آدمی پر جب فقر و فاقہ آتا ہے تو وہ شخص بھوک و بھرنگی کے مصائب میں پریشان ہو کر اور ضرورت زندگی کی فراخی کے چکر میں پھنس کر خدا کی اطاعت و عبادت کو بھول جاتا ہے۔ اور ایک صحت ہے۔ اس میں صحت مند آدمی کو ترغیب ہے کہ اسی صحت کو غنیمت سمجھ کر عبادت میں لگا رہے۔ بیماری آ جائے جس میں آدمی کا بدن کمزور اور سست ہو جاتا ہے، پھر عبادت کرنا چاہے تب بھی عبادت نہیں کر سکتا اور بے عقل بنا دیتا ہے۔ اس میں جو ان لوگوں کو ترغیب ہے جو ایسی جوانی کو عبادت میں لگا دیں، ورنہ بڑھاپے آ جانے کا جس میں آدمی کی نہ عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی اس کا اعضاء کام کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ اور اللہ کی اطاعت کے لیے سکون و اطمینان کا انتظار نہ کرو، جس حالت میں بھی ہو فوراً خدا کی یاد میں عبادت میں لگ جاؤ، اللہ جل شانہ خود ہی اطمینان و نصیب فرما دیں گے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذکر کو خواہ سکون میں کیا جائے یا بے سکونی میں، ہر حالت میں مفید ہے۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کے بارے میں کئی دوسری حدیث میں ہے، روایت میں بہت کثرت سے وارد ہوا ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص تنگی میں یاد کرتا ہے تو اس پر وسعت اور سہولت ہو جاتی ہے، اور جو شخص فراخ دستی میں اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے اخراجات میں تنگی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھو، اس کو جو شخص فراخی میں یاد رکھتا ہے اس پر یہ تنگی کرتی ہے، اور جو تنگی میں اس کو یاد کرتا ہے اس پر فراخی کرتی ہے۔
کو یاد کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور بھی بہت سی روایت میں اس مضمون میں وارد ہوئی ہے کہ اس کو اتنے اہتمام سے بیان کرنے کی وجہ سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا یہ موت کی تیاری کے لیے سبب ہے، دنیا سے بے رغبتی کا ذریعہ ہے۔ اسی سے آدمی آخرت کے اعمال کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور گناہوں پر توبہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ابھارنے والی ہے، دوسری یہ ظلم و ستم اور دوسرے حقوق کو ضائع کرنے سے روکنے والی ہے، غرض بہت سے اہم فوائد کو یہ اپنے اندر لینے والی ہے۔ اے لوگو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب 1/3 رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ کو یاد کرو، موت اپنی تمام خوفناک کیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا، 1/4؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آپ پر سارا وقت درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے غم دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ ترمذی میں ہے۔ امام احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے سارے وقت آپ کو درود پاک کے لیے مقرر کر دوں تو کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ تیری دنیا و آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرما دیں گے، ماشاءاللہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے سے مانے ہے تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے والوں کو سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حدیث والا میں سب سے بہتر اور وظائف میں درود شریف کو کہا جا رہا ہے، جبکہ بعض روایت میں افضل الحمدللہ کو اور بعض میں استغفار کو کہا جا رہا ہے۔ جواب، لوگوں کے حالات اور اوقات کے اعتبار سے مختلف روایت ہیں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔